برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں، اور مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک تمام جشنوں کی آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے مولا آپ کو بہت شکریہ، مظلوم کے غم کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں میرے بعد پڑھتے رہیں گے۔ بالکل گھر والی بات ہے، ہر ذاکری یہاں پہ گھر کی وہ نیت بنا کے آتا ہے۔ تو جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں تھوڑے سے انہیں قبول فرمائیے گا، اور پھر انشاءاللہ یہ آگے۔ سامعین گرامی، اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں۔ میرا بھائی ذرا سے ہاتھ کھول کے بغیر دے، اور کوئی نہیں، کھول دو، آزاد کر دے اپنے آپ میں، مولا بڑے نام لیں۔ پورے مہینے میں تم ہی میرا ویر کھول دے، پورے مہینے میں میرے بھائی مجھے دیکھنا، مولا کا واسطہ، بات شروع ہو گئی، اب یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ واحد مہینہ ہے، بسم اللہ واحد چاہیے، اور واحد بھی آ گئے، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے صحن میں خوشی نہیں ہے۔ داد نہ مانگنی ہے اور نہ ہی داد کی تکلیف میں آپ کو ڈالنا ہے، آپ صرف مسکرائیے، اور مسکرانے کی تکلیف بھی علی عباس عسکری اس لیے دے رہا ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، یا جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ آج کی سیاہ رات ہے۔ باخدا مجھے اپنے اس جملے پر بھی بالکل اسی طریقے سے یقین ہے۔ مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کیونکہ آج کی رات بالخصوص یہ کائنات آدم و عالم کی سب سے خوشی والی رات ہے۔ میں آج کی رات مسکرانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے اس کی وحدانیت کی طرح کہ زمین پہ کسی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو کوئی مسکرا رہا ہے نا، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کو شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جدھر مضمون چلتا گیا وہی بات کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ 2-4 مصرے پڑھتے ہیں والی کربلا کی بارگاہ میں، اور میرے بعد پڑھنے والے نہ آئے تو مولا عباس کی شان میں کچھ پڑھیں گے،
ورنہ میری یہی نیت ہے کہ 15 سے 16 منٹ پڑھا جائے اور آپ کو سلام کیا جائے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، علی پڑھن دو، پھر میں اعلان ہولی ہولی کر دیں گا سارے۔ سامعین گرامی پہلا مصرع ایسے قبول کیجئے گا، میرے مولا سلامت رکھیں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین۔ پاجی اے پنک رنگ دا چولا پا کے بندہ چپ چنگا کچھ نہیں لگتا، خدا دی قسم بہت ماڑا لگتا ہے بندہ۔ یا جا چینج کرو یا چولا مینوں دے دیو، جے پا بیٹھے ہو تو پھر اسے بولو میرا بھی۔ میں مولا دی قسم تیرے تو ڈھیر تھکیا کھلا۔ عزت حسین دی قسم میں کل راتی 5 بجے آخری جشن کراچی پڑھے ہے ملیر دے وچ، اس تو پہلے انچولی تے، اس تو پہلے گولنگی، اے پہلی فلائٹ پڑھ کے اس تو بعد دی جشن دے وچ تیرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ خدا دی قسم تیرے تو ڈھیر تھکیا کھلا تے تین پریشانی چ نہیں پا رہا۔ 5 لین دی چھٹی کے 6ویں لین تے چپ نہ کری، مولا دا واسطہ جتے جتے بیٹھے ہو۔ نبی کی بات جناب شروع ہو گئی ہے۔ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین۔ رستم بھائی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آخری صف تک کے موالی کو ساتھ ملا کے والی کربلا کی ذات ضامن بنا رہا ہوں۔ میرے مولا کی ذات ضامن ہو گئی۔ اگر حق بنے تو ہاتھ اٹھانا یا مسکرا دینا، حق نہ بنے تو یہیں چپ بیٹھنا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حسین کون ہے، حسین کیا ہے، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل باتیں بلند ہو رہے ہیں۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، ہائے بیٹھو میرے مولا سلامت۔ عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو کیا کھولنا ہاتھ کرما لیا کی ہو گئی، شہادتوں کے خدا کو، شہادتوں کے خدا کو لیجئے۔ پھر چھٹا مصرع قبول کیجئے، شہادتوں کے خدا کو، اچھی بولو، شہادتوں کے خدا کو، تو انہوں بولنا کوئی نہیں آتا، شہادتوں کے خدا کو۔ حسین کون، حسین کیا، سامعین گرامی علی عباس عسکری دستے ادب جوڑ کے معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں حسین کس بادشاہ کا نام ہے، بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر۔ رستم میرا بھائی تیرا یہ مجمع کیا فیصلہ کرے علی عباس عسکری کو نہیں پتا، مجھے عزت حسین کی قسم کوئی 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا، رات 2 بجے انچولی میرے سامنے، مولا کی قسم پوری کراچی پاؤں پہ اٹھ کے بول رہی تھی یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولنا ورنہ چپ رہنا، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر۔ علی عباس معافی مانگ کے کہہ رہے یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں۔ جسے آتا ہے حسین کا نام وہ بلند کرے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو رزق حلال کر کے بولو سخی لال کلندر۔ یس پیر فلک سے بابا تو ناراضگی مکان کا تو کچھ بنے گا، یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے، وہاں وہاں ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنے ذہن میں رئی کے دانے برابر بھی یہ بات نہیں رکھنی کہ گھر کوئی کام نہیں تھا تو چلو ہم جشن میں آ گئے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں آپ کے پاس ہر جگہ کے لیے ہر جگہ پہ پوری دنیا میں آپشنز ہوں گے، یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں وہی آتا ہے جیسے میرے مولا بلاتے ہیں، دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہی میرا اگلا پہلا مصرع ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو جڑے فرنٹ سے بیٹھے ہو، جڑے 3 سال تو چپ ہو، آج 4 شعبان دی رات ہے میرا چاچا، اور میرا مولا غازی آ گیا، تیری پریشانی نہیں بھی مکتی، نعرہ حیدری۔
حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، زبانی مانے، حسین سب کو کہاں، حسین سب کو کہاں. یہ جو کھڑا ہوا مجمع ہے، میرے مولا آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر ہاتھوں کو آپ کھڑے کھڑے بلند کریں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر میرے مولا حسین اور مولا عباس کی بارگاہوں میں اپنی اپنی پریشانیوں کو خم کرتے ہیں. بابا جی اردو کا لیول دیکھنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی شاعری سنتے ہیں. میں مصرع پڑھوں، اس اردو کا وزن کرنے کی یہ کلاسیکل زبان ہے یا نہیں. ہر بندہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتا وہ ہے بھیا جسے میرے مولا بلاتے ہیں. اس کی کھلی دلیل ہے، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بعید عشق بن بو تراب ہوتا ہے. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، رئی کے دانے برابر بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا. اتنا سا بھی خون خراب ہو تو حسین دل میں آتا ہی نہیں ہے. یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، اتنا سا بھی خون خراب ہو حسین ماننے میں نہیں آتا. اب یہ جو آ گئے حسین بادشاہ کی مہر لگانے کے بعد، یا تو آنا نہیں تھا، آ گئے تو علی عباس مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ پسند آئے عمل نہ کرو تو غور کرنا، یہاں سے جشن کے بعد اٹھ کے گھر جانا. تم نے کرنا کیا ہے؟ اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے اور مشورہ دے رہا ہوں، بے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ میں. اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے انکل، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. بے خراج طہارت کی کام کر لینا. نجف مجالس، ادب سے ماؤں کو جا کر، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام سلام، ادب سے ماؤں کو جا. اچھا میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں، اور با خدا میرا ماننا ہے کہ وہ ہماری اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں. میرے اہل سنت بھائی اس جشن میں تشریف فرمائیں. میں خود یہاں پر مہمان ہوں، بھلے میرا گھر ہے، لیکن میں اپنی پلکیں بچھا کر اپنے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں. وہ کوئی شیعوں کے جشن میں نہیں آئے، وہ امام حسین کی آمد کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. اب بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا رہا ہوں. شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے. گزارش میرے بھائیوں میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کثیر تعداد میں میرے سامنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، فرینڈ زون میں آگے جگہ جگہ پلیسز پہ بیٹھنے والے جوان بیٹھے ہو، کنوے کریں اس میسج کو. شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، سنی ہیں تو سنی رہیں، بس حسینی ہو جائیں. با خدا حسینی ہونا ضروری ہے. اب یہ جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، میں انہیں ساتھ ملا رہا ہوں. ایک بہت بڑا خیال دے دیا گیا میرے اہل سنت بھائیوں، ہم آپ کو کلیجے سے لگاتے ہیں، ہم ایک مسئلے کا حل کرتے ہیں. بابا جی زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، مجلسہ سنتے ہیں، مجلسہ کروینے ہیں، ذاکر گر رو. میں ایک خیال دے رہا ہوں، اس سے پہلے اس مضمون پہ اس سے بڑا خیال سناؤ. رستم بھائی مجھے کہنا ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا، ابھی کہنا ہے مولا کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ کہنا ممبر چھوڑ دوں گا. پہلی بار سنے تو یہاں بندہ بتانا ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے. خیال دے دیا گیا جی، دوران نماز میں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کر دیتا ہے. نماز پڑھتے وقت غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو زمانے والوں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آئے، خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم شیعہ سنی بھائی مل کے تمہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں. لو پھر ہم سے سنو 1400 سال پہلے ہوا کیا. حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، مصرع خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. صفوں کو اتھے کھلو جا سر جی کھلو جاؤ. ہن مصرع پڑھدا پیا بندہ دس نہیں جڑا ہاتھ نہ چکے. صفوں کو چیر کے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ باڑا نہیں سر جی اتنے ہو بندہ دسو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ
سلامت رہے. اگر تصور ہے ہاتھ کھول دے میرا بھرا, میں آ کے کھول دے میں ناراض نہ ہوتا. اگر لا دے چادر کو نہیں گرمی ہے سردی ہڈی. اگر تصور ہے شاہ حجاز باطل ہے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سمجھنے کا نام؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اے میرے کھبے سائڈ والے چوپ بھرا پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے گھر والے؟ سجے والے پٹ بیٹھے ہو مولا بڑے رنگ لینے. تو پھر کہو کہ نبی کی نماز حسین کون؟ حسین کیا؟ پھیلاؤ اپنی اپنی جھولیاں, اپنے اپنے سروں کو وار دو پائے جناب حسین پہ. جن جن جوانوں کی زبانوں پر نیاز امام حسین کا نمک قرض ہے بھائی جان, جن جن کی ماں نے انہیں عزا خانوں میں اور علم کے نیچے گروی رکھوایا ہے, میں حسین بادشاہ کی کریمی بتا رہا ہوں. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ہر بندہ بولے. میں کہتا ہوں صرف وہ بولے جو سمجھے. داد میرا نہیں ہے ٹارگٹ, مجھے ایک مشکل بات بتانی ہے. کم از کم یہ نہیں بھی بولیں گے تو یہ کیمروں والے انصاف کریں گے کہ کس نے کیا پڑھا, کس نے کیا. انکل جی بات کا وزن کرنا ہے, حسین نے کیا کیا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, مصرع پڑھوں پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو, کہاں چلا گیا میرا سمجھدار مجمع؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. با خدا یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سخی حسین کا نام لے کے آ چکا تھا. میری اوقات سے زیادہ میری مخدومہ نے طرز فرما دیا, جنہیں 1,00,00,000% یقین ہے میرے بھائی کہ میرے مولا حسین طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہے گا؟ اور جسے یہ یقین نہیں اسے علی عباس عسکری داد کا مطالبہ ڈیمانڈ رکھے بھی تو کیسے رکھے؟ ارے پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ لو پھر ہم سے سنو. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. ہائے 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 ہائے, میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. رزق حلال کرو, ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. سر آپ سلامت رہیں, یہ جوانیاں سلامت رہیں, یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں. اللہ مشرہ قبول کرتا. جتھے یاد آوی دعا کریں. 8 شعبان بیت الحزن امام بارگاہ رکھ احمدآباد گجرانوالہ تشریف لائیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اب میں حاضری دوں گا اور ماسٹر محمد شاہ بہت سریلے میرے مولا کے منقبت خان ہیں. کل رات کراچی انچولی انہوں نے باہر بنا دی. خدا کی قسم میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے. میرے مولا اپنے ہر مدعا کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے غیر عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. میں حوصلہ کردہ پہ کہ میں پڑھ لوں. میں ادھر ویکھاں خدا دی قسم شیر آدھا میں پڑھ دے, میں تون ویکھاں میں ڈر جانا. پڑھ دینے ہاں مولا, ٹھیک ہے جی, پکی گل ہے, پڑھ دے بھی ہے نال ہے میرے. لے پھر 34 70 تے یا تو میں کلے رہ گئے تے یا پھر سارے ٹھیک ہے نا. پھر پڑھ رہے ہیں حسین نے کیا کیا. لے مصرے دا وزن کر. مصرے دشواری حیات کو آسان کر دیا. حسین بادشاہ نے دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین نے 3 شعبان کی شب ہے. اتنا دیا, اتنا بھائی جان, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. کیسے؟ میں تجھے بتاؤں گا بھائی جی, سلطان کر دیا کیسے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, شہر عطا میں, شہر میرے قد سے بڑا شہر ہے بابا جی, خدا کی قسم آسمان سے بڑا شہر ہے. میرے بس میں ہو میں دونوں جہان چھٹی لائن پہ وار کے پھینک دوں. مصر اتنا بڑا, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. تجھے نہیں سمجھ آئی تو تجھے میں دکھاتا ہوں. مصر شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا,
जो भीख मांगता था वही बांटने लगा। हाय 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 हाय, जो भीख मांगता था। इतनी नहीं सी जवानी नसीब हुई और मेरे अलवे किनारा मारे सट लिया उत्ते खलो जा ले, खलो जा ते शेर कबूल कर। पता नहीं मेरे तो पहले कोई पढ़ गया होवे, ले कबूल करी ते मेरे अल वेखी। ऐसे मेरे ख्याल तेरा 751 टुरदी पई है ते उन्होंने कौड़ी के और मेरे अल वेख जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है। जिसे खुशी नहीं मेरे सखी के आने की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता। मिलके बोलो सखी लाल कलंदर। शाहजी हाथ पे छड़ दो कंजूसी आओ वही ने, मैं तो अस्करी हाँ, अली अब्बास अस्करी नाम है मेरा। वही ने जो आ गए। भाजी किधर गए हो? वो गुस्सा मुक्या मेरे वीर का, नाराज ना होने का। ले हुण मेरे हिस्से दे शेर सुन। जो भीख मांगता था, जो भीख मांगता था, वही 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 थोड़ा जा थोड़ा जो भीख मांगता था वही। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, अली अब्बास अस्करी मर तो सकता था लेकिन ये कीमती मोती तुम्हें देता कभी ना अगर तुम्हारे अंदर विलायत का जोश और जादू होता। जिंदगी से प्यारा शेर है, खुदा की कसम। मैंने कभी अपनी ज़ाकरी में ऐसा जुमला नहीं कहा, मैं अब ये जुमला कहने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मिसरा मेरे सामने आया है। मैंने कभी ऐसे नहीं कहा लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ और ये बात रियायती नहीं होगी। मैं चौथा मिसरा पढ़ूँ तो हर बंदा अपना हाथ उठाएगा। मैं पहली बार ज़ाकरी में ये बात कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं ऐसे नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ हक बने तो बोलना, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ हर बंदा हाथ उठाएगा क्योंकि मिसरा डिज़र्व करता है। मुझे बंदा, भाईजान कहाँ पे हैं? रुस्तम भाई खड़े हो जाइए, रुस्तम भाई खड़े हो जाए। मुझे बंदा बताएं जो चौथे मिसरे पे हाथ नहीं उठाता। हो सकता है मैं मिंबर छोड़ दूं। हुसैन कौन है? और मेरे कोल आमना है, रुस्तम कोल आ मेरे। मैंने बंदा दसना है जरा चौथी सत्तर से हाथ न जावे। मैं खुद कह रहा हूँ हर बंदा हाथ उठाए। खुदा की कसम मैं आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की झलकी न दिखाऊं तो मैंने करबला की जमीन से जबान मस नहीं की। जिद का हल नहीं होता। मैं माफी चौथा मिसरा, वरना मजमा उठ के भी बोले हैदर पीर फलक शेर दाद छोड़िए बात बड़ी है। चौथे मिसरे तक माफी मांग के कह रहा हूँ जिक्र शाह करो के इबादत की है ये रात ऐसी, ये रोशन ये रात ऐसे है जैसे शबे बारात। दो काफी हो गए। जिक्र शाह करो के इबादत की है ये रात, रोशन ये रात ऐसे है जैसे शबे बारात। छोटे से फर्श पर है फकीराने हाथ, खैरात बटने वाली है फैलाओ अपने हाथ। खैरात बटने वाली है, खैरात बटने वाली है। खैरात नीचे बैठना, मौला के वास्ते नीचे बैठना। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। खैरात नीचे बैठना, खैरात बटने कहा से मुझे नतीजा पीर फलक शेर देना है। रुस्तम खैरात बटने वाली है, खैरात बटने। अगर मैं समझा सका तो पूरे जश्न की रात से कंपेयर कीजिएगा, न समझा सकूं तो इनका अपना मुकद्दर। खैरात बटने, हाथ फैलाओ, खैरात बटने वाली है। अली अब्बास ने क्यों कहा खैरात बटने वाली है? उसकी वजह सुन। खैरात बटने वाली है, फैलाओ अपने हाथ क्यों? मांगो दुआ, बदलने को तकदीर आए हैं महफिल में आज हजरत शब्बीर। मिलके बोलो सखी लाल कलंदर। मुकद्दर याद तुसी पीछे बाबा मैं इन्होंने आगे भाई रखता मौला बड़े रंग। रोशन ये रात ऐसे है जैसे शबे बारात, मांगो दुआ।
مانگو دعا بدلنے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر. سرائکی پڑھیے ہوا کراچی علی. چلو پڑھتے ہیں ویدیا کی بنتا ہے پڑھتے پہ ہیں جناب. سر جی پڑھتے پہ ہیں سر. میں پڑھن دے گا تو پڑھاں گا نا. ہوں سن میرے کو مصرا کدھر ادھر ویکھیا جی. میں گجران کھلوتا جشن ہے مسکرانا مقصد ہے. جنہ جنہ سرائکی آکھیا تسی میری بگوڑ چیو مجمع چپ کر گیا تو تیری آخری دیہڑی ہے. ٹھیک ہے. مصرا کے مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے. مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے. نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھوردی رہندی ہے. مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے. نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا. جسے یقین نہ ہے میرے انسٹاگرام کھول کے ایک بار صرف 13 رجب ملیل کا جشن دیکھے کہ ان مصروں پہ ہو کیا گیا تھا. مست ملنگا نو اے دنیا. ہر بندہ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ یہاں سے ہے یا یہاں سے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے. نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں گھوردی رہندی ہے. سچی گل سناواں سچی منہ تے آئی نہ رہندی ہے. ملا نالوں جگنی چنگی علی دا نام تے لیندی ہے. چنگی علی دا نام تے علی دا نام تے ملا نالوں جگنی چنگی علی دا نام تے. 3 شعبان کا مضمون مکمل کرتے ہیں اور 4 شعبان پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 باتیں وفاقی پروردگار کی بارگاہ میں بھی ہونی چاہیے. آخر کو اتنی بڑی تعداد میں میرے مولا عباس کے معتقدین تشریف فرمائے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ نظرانے عقیدت تو میرے آقا کی بارگاہ میں بھی ہونا چاہیے. ورنہ مصرع مجھے یاد آ گیا مولانا بلال قاسمی صاحب کا. فرما گئے تھے جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور. یار کیا خوبصورت ماحول ہے بابا جی. بابا جی خدا کی قسم کوئی جنت ہے. امام زمانہ سلامت رکھیں. مولا یہ خلوص پیر بھائی صدی سلامت رکھیں. جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا. جنت بسم اللہ. جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور. جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا. لیجئے بھائی حیدر رضوی کے 2 مصرے اسی زمین پہ سنا رہا ہوں. اس کا احسان میرے مالک حیدر رضوی بھائی کی روح کو کریں. آسمان سے بڑا شعر ہے با خدا میرے قد سے بہت اوپر کی بات ہے. جنت کی ہوا. یا پہلے اس کلام پہ بولنا نہیں تھا, بول گئے ہو تو پھنس پڑے ہو. جتنے اب بولے ہو تم بھی بولو تو میں راضی ہوں. مصرع آسمان سے بڑا ہے. جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. اور میرا بھیرا موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. زہرا کی دعا. ہر وہ بندہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بلند کرے جس سے ناز ہے کہ میں علی کے بچوں کا ماتمی ہوں. جو ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں تقریباً آلموسٹ سارا مجمعی ماتمی ہے. ٹھیک ہے. جنہاں نہیں چکیا مولانا نینا کا لیتا ہے مولا ماتمی بڑھا میرا بھیرا مصرے کا وزن کریں. جو بندہ ماتمی ہے شعر کا وزن کرے. اور آپ لوگ خدا رہا سوچیں گے بھئی یہ دعات میں اپنے حصے کی لے چکا ہوں, میں صرف آپ کے لطف کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ساڑھے دل دی گل سی اے علی عباس عسکری تک پہنچی کہیں ہوئے. شعر سنو. جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور. مصرے کا وزن کیجئے گا. موسیٰ کی دعا اور ہے ہوا اور دعا. اچھا دوا لے قبول کر. دعا اور مشورہ مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. ہائے ہائے ہائے. وہ قافیہ میرے بھائی نے دہرا دیا تو میرے ذہن میں آ گیا. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. 2 منٹ مجھے مولا عباس مزید پڑھنا ہے, اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں.
تاریخ کہتی ہے میرے مولا عباس آ گئے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں. علی کا علی بیٹا آیا 10 لاکھ کے سامنے. میرے مولا نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں. تاریخ کہتی ہے اپنی تلوار کو بے نیام کیا. تلوار کو بے نیام کر کے کربلا کی ریت پہ رکھا. ریت پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی. لکیر کھینچی. اتنے بڑے مجمع میں علی ابا آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں باخدا. یہاں بھی ممبر چھوڑ دوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھی علی عباس نو داد نہیں لبی یا وہ انجے ہی لے گیا. لیکن یہ دیکھنا جملہ پھر کہہ رہا ہوں میرے قد سے بڑا ہے. میرے مولا عباس جانے, اس کی خیرات جانے, اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبانیں جانے. لکیر کھینچی, میرا بھائی تلوار نہیں چلائی. خطیب منبر سلونی کا بیٹا تھا. جملہ کہہ کے جنگ جیت کے خدا کی قسم میرے مولا عباس اپنے ساتھ لے آئے. ایک لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں یہ لکیر نہیں, یہ عباس کا فیصلہ ہے. اس لکیر کو یاد رکھنا, میرا اعلان ہے. وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ. تیرے ارادے الگ ہیں, میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں, حرام زادے الگ. امام کتنے پہنچے امام پہنچ چکے ہیں. امام زادے الگ ہیں, حرام. بہت شکریہ, جو بولا اس کا علیحدہ سے شکریہ. امام زادے الگ ہیں. اپنے حصے کا میں پڑھ چکا. قبلہ تلہاڑ صاحب تشریف لے آئے, تھوڑی دیر تک ممبر پہ بھی آ جائیں گے. یہاں بھی چھوڑ دوں تو ناظم ممبر صاحب انہیں ساتھ ملا لیں گے. لیکن مولا عباس کی 2 بیت میرے آقا کی شان میں سن لیجئے. 10 لاکھ کے سامنے آئے میرے مولا عباس. یہ دیکھنا, ادھر 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 دیکھنا. یہ مولا مہربانی جناب ویدے پہ ہوتا. خیام حسینی سے میرے مولا عباس باہر آئے. اب جا رہے ہیں میدان کی جانب. بابا واحد شاہ جی اصول کیا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ اونچا بولو, پچھلے بولو. ہاں جی نہیں جی, بدتمیز بچے کہتے ہیں ہاں جی. ورنہ بڑا جب بھی بلائے چھوٹا کہتا ہے جی. ویسے اب زمانہ ہاں جی والا ہی ہے, اس میں تھوڑی آکڑ بھی آ جاتی ہے. چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی. جی انکل جی, جی چاچو جی, جی علامہ صاحب, جی ذاکر صاحب, جی مولوی صاحب, جی استاد جی, جی قاری صاحب, جی ماموں جی آؤ. پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی. جی اب خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا. یہ ایک حصہ ہے, ہنسی مذاق چلتا رہے گا. ایسے میرا خون نہ کرنا مولا کی قسم, ورنہ یہی ممبر چھوڑ دوں گا. مجھے الفاظ کا قتل کرنا نہیں آیا. عباس باہر آئے. چھوٹا سب سے پہلے بڑے کے سامنے ظہیر کہتا ہے جی. ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. جاگو جاگو, جو غازی سننے آئے ہو ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ میرے بھائیو. جو مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہو بلند کرو ہاتھوں کو یار, تھکنا نہیں. مل کے بولو حیدر حیدر. پچھلے ہاتھ اونچے, مل کے نعرے حیدری. آسمان تک جو گئی ہاتھ کھولو, شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی. ملک الموت نے عالی مرتبہ عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, میرے مولا کی بہت معتبر مداح. اچھا جی کرتے ہیں. آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت محترم مداح, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت. شیعہ اہل سنت دونوں گھرانوں میں یکساں مقبولیت کے حامل. میرے مولا ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رکھیں. سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے.
میں نے اجازت ہے میں پڑھا تھوڑا جی پڑھیے دو چار شعر ممبر کی بلا دے حوالے. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. قبلہ علی ناصر صاحب بہت بڑے ہیں میرے لیے بہت محترم ہے, باخدا میں دل سے عزت کرتا ہوں. سرکار یہ اب حالات ایسے ہیں کہ میرے مولا عباس خیام حسینی سے باہر آئے, جا رہے ہیں میدان کی جانب, آواز دی ملک الموت آ گئے. جی سرکار اب عباس ملک الموت سے ایک کام کروا رہے ہیں, ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. اب میں قبلہ کے ہونے کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں چھٹی لائن پر سلام کر دوں ورنہ 10 مصرے ہیں اس کے پیچھے, لیکن اب ان کی موجودگی کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم مجھے اعتماد رہے گا کہ میری بات ضائع نہیں گئی. میں نے بڑے بڑے مضمون پڑھے ہیں, میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ, میں نے ایسا پروٹوکول کہیں نہیں دیکھا جو مولا عباس کے یہاں ہے. میرا بھائی یہ ہیلی کیمپ کو پیچھے کرے, میں مصرع پڑھوں بالخصوص قبلہ سے دعائیں لینے کے لیے. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار, عالم غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں. غازی نے کہا ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر. ملک الموت نے کہا بادشاہ حکم کریں. بپھرا خدا کی قسم علی کا شعر, اور ملک الموت کی جانب دیکھ کے عباس مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے, دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. کیا ہو گیا, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اے کام میرے نال نہ کرو, خدا دا واسطہ جی, اے کام نہیں کرنا, الفاظ کا قتل نہیں کرنا, مولا کی قسم میں ممبر چھوڑ دوں گا. ہو گئی میری نوکری, جاؤ دریا پہ خبر کر دو. آخری 6 مصرے پڑھوں, سارا مضمون چھوڑ دیا. ہم آتے ہیں. میرے مولا 10 لاکھ کے سامنے آ گئے. 10 لاکھ کے سامنے آ کے علی بیٹے نے چاہا کہ میں ان سے کچھ کلام کروں. میرے مولا اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو گئے. ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جاتا ہے, مولا عباس اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا. یہ واحد مضمون ہے, ویسے سنا جاتا ہے جیسا یہ ٹاپک ڈیزرو کرے, جیسا یہ مضمون حقدار ہو. اب میں پڑھ رہا ہوں مولا عباس, اپنے ذہن میں یہ اعتماد رکھنا اگلے 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں. میرے مولا عباس گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے, یمین سے یسار کو دیکھا, یسار سے یمین کو دیکھا. 9 لاکھ جسموں پہ نظر ڈالی, 9 لاکھ جسموں میں ایک تھر تھری پیدا ہوئی. پھر ایک جملہ کہا اور جنگ جیت کے لے گئے. ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور عباس حیران ہو کے فرماتے ہیں شامیوں, میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو کے بھی نا تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. میدان میں کھڑے ہو کے بھی تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو, کیونکہ یہ بتانے کے لیے باپ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے, دادا کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے. لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں, میں تمہیں اعلان کرائے دیتا ہوں. فرمایا میرا نام ہے عباس, اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, مجھے اکیلا نہ سمجھنا. میں اکیلا غازی اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی, مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو, میری مجبوری ہے. تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا, تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. پھر ان صفوں میں شمر بزدل کو ڈھونڈا, شمر نظر آیا, اسے آگے بلایا, وہ آگے آیا. آخری بند, زندگی باقی, ملاقات باقی, یا علی مدد. یہ دیکھنا, اس جھولی میں اپنی مسکراہٹ ڈالو. میں اپنے بزرگوں کے حوالے ممبر کر کے جا رہا ہوں. عباس فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. میرے مولا عباس مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے, اور اس جوان کو توفیق دیجیے کہ وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے سلام کر سکے. کہ بلا علی ناصر صاحب مصرع میرے قد سے بڑا ہے, مجھے دعاؤں کا طلبگار ہوں, مجھے بہت امید ہے مجھے دعا ملے گی. عباس فرماتے ہیں میرا اعلان ہے, مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. شمر کامتے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا. اور علی کا شیر بپھرا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتا ہے میرا نام غازی ہے, مجھے 9 لاکھ نہ سنا, یہ بات یاد رکھی. اشحلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. مل کے بول